اسما بنت ابو بکر. کون ہے اسما؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نہیں، سوتیلی بہن ہے. یاد رکھو اس بات کو بھی. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی بہن ہے، اور صحابہ کے زمانے میں یہ ایسے جتنے بھی بہنوں کے ہم لوگ صحابہ کی زندگیوں میں جو واقعات سنتے نا، اس میں جتنے بھی بھائی اور بہن کے رشتے ہیں اکثر سوتیلے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ بات ملتی ہے ہم کو کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج جب بھی تھا آج بھی جائز ہے. تو اسما جو ہے اصل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن نہیں ہے، ان کی دوسری والدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتیلی بہن ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے ساتھ کیا ہوا، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لی تھی اس وقت صرف 17 مسلمان تھے، صرف 17 مسلمان تھے. اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت جب کر رہی تھی، ہجرت کے وقت یہ حاملہ تھی. اور سب سے پہلے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ گئی تو انہی کے ہاں اولاد ہوئی، ان کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مدینہ کو گئے، مدینہ جانے کے بعد کئی صحابہ کو بہت دنوں تک اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی. تو صحابہ پریشان تھے، کیا ہوا، اس طرح کیوں ہو رہا بول کے. بہرحال کچھ لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے. لیکن یہ جو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے مکہ سے لے کے مدینہ کا سفر 450 کلومیٹر کا سفر، ایک حمل والی عورت، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر، کیسا سفر کری ہوں گی حمل والی عورت. کس لیے سفر کری؟ ایمان کے لیے، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتی ہے حاملہ ہونے کے باوجود. اور جب وہ مدینہ پہنچی، سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ میں سب سے پہلے انہی کو لڑکا ہوا، اس سے پہلے کسی اور کو لڑکا نہیں ہوا، جن کا نام عبداللہ تھا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، یعنی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہجرت کر کے گئے، ان کے بعد میں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی تھی. تو اللہ کے رسول اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. ابو جہل ڈھونڈتے ہوئے آیا اور گھر میں آ کے پوچھا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہاں ہیں تیرے ابو، کہاں ہیں؟ تو بولی یہ مجھے نہیں معلوم. تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ زور سے تھپڑ مارا. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا، پھر اس کے بعد اتنا زور سے مارا تھا کہ کان کی بالی گر گئے اور خون نکلنے لگا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو بہرحال ان کو بھی اس طرح کیا ہے ستایا گیا. پھر اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام حبیبہ یہ وہ صحابیہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد، سنیے ذرا غور سے، یہ کیسا ایمان ہے سنیے آپ. یہ ام حبیبہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان. ابو سفیان جو ہے اسلام قبول تو نہیں کرے تھے، لیکن ایک مرتبہ بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے گھر پہ آئے. بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک مشرک باپ گھر پہ آیا جو کہ بیٹی مسلمان تھی. جیسے ہی ابو سفیان گھر میں آئے اور بستر پر بیٹھنا چاہا تو فوراً ام حبیبہ جاتی ہے، ابو سفیان کی بیٹی بستر کھینچ کے نکال دیتی، بستر اٹھا دیتی ہے. ابو سفیان جو ان کے باپ ہے، بیٹا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا حرکت ہے، کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا پھر یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، کیا ہوا، کیوں تو نے بستر اٹھا دی، کیوں مجھے یہاں پر بیٹھنے نہیں دی. اس وقت ابو سفیان کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم ابھی بھی مشرک ہو، تم شرک کرنے والے ہو، اس لیے میں نبی کے بستر پہ تمہیں بیٹھنے نہیں دیتی. باپ کو، ایک مشرک باپ کو بستر پہ بیٹھنے نہیں دیے، کیسا ایمان تھا ہوگا. اس لیے ایمان کا رشتہ خونی رشتے سے زیادہ ہے، اصل میں ہونا چاہیے. ایمان والا رشتہ جو ہے نا خونی رشتے سے زیادہ ہے. اسی لیے تو جنگوں میں کئی صحابہ ایسے تھے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیے، یا کئی صحابہ ایسے تھے اپنے باپ کو قتل کر دیے، کئی صحابہ ایسے تھے جو اپنے سگے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیے. اسی لیے تو کئی صحابہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیے، کئی صحابیات اپنے شوہروں کو چھوڑ دی، کئی صحابہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیے، بچوں کو چھوڑ دیے. کیوں؟ یہ سب خونی رشتے ہونے کے باوجود ان تمام خونی رشتوں کو چھوڑ دیے، کیونکہ اہم چیز کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے. ایمان
ایمان کے لیے خونی رشتوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن آج ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے۔ ہم کون کی انہیں دور کا رشتہ دار کہتے، دور کا معلوم ہوا، انہیں کیسی گندی مجلسوں میں بلا رہا، غلط دعوتیں دے رہا، پھر بھی نہیں بھئی رشتہ نہیں ٹوٹنا، دوستی نہیں ٹوٹنا، بلکہ ہم اسلام کو چھوڑ دے کے چلے جاتے وہاں پر۔ لیکن یہ صحابیہ دیکھی، سگے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیتی، پھر کیا ہے، یہ ام حبیبہ وہ ہے، انہوں نے حمل کی حالت میں ہی حبشہ ہجرت کی۔ حبشہ یعنی مدینہ کی ہجرت سے پہلے ہجرت حبشہ جب ہوئی تھی، اس وقت ام حبیبہ حمل سے تھی، حبشہ کی ہجرت کی۔ جب حبشہ جانے کے بعد ان کا شوہر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، پھر اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، تنہائی کا ان کو غم بھی تھا، پھر مشرکین کی یہ بھی بہت زیادہ ظلم سہی۔ اس کے بعد ہی پھر وہ جب حبشہ میں ہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر یہیں سے ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ جو حبشی تھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا، پھر کیا ہے اس کے پاس ہی یہ ام حبیبہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا ان کا۔ تو بہرحال ان کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور صحابیہ کا نام آتا ہے جن کا نام ام شریک ہے۔ ام شریک کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سسرال والے جو ہے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا کو بدمست اونٹ سے باندھ دیتے ہیں اور پھر اس پر سوار کر کے اس کو گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اونٹ کو باندھ دے کے ایک عورت کو چھوڑ دیا جائے اور وہ اونٹ کیا ہے، اچھلتا کودتا بھاگتا ہوا اگر گلیوں میں بھاگے، کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی۔ صحابیات کو صرف ایمان لانے کی وجہ سے یہ تکلیفیں اٹھانا پڑا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے یہ تکلیف اٹھانا پڑا۔ تو بہرحال اس طرح اونٹ کو باندھ کے گلیوں میں چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کے ہوش و حواس جاتے رہے، ان کو بھی بھوکا پیاسا رکھا گیا، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم ہوا، اس کے باوجود بھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑتی ہے۔ پھر اسی طرح ام ورقہ کون ہے؟ یہ وہ صحابیہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے بدر کے موقع پر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر حکم دیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ بدر میں چلوں تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کروں اور شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچ کے دیکھنا ان کے الفاظ پر، نام کیا بولا میں ابھی؟ ام ورقہ۔ کیا ایمان ہے، سوچو ان کے الفاظ پہ تھوڑا غور کرو۔ صرف میں بول رہا ہوں آپ سنتے چلے جا رہے، ایسا نہیں، آپ کو تھوڑا سوچنا بھی ہوگا۔ کیا بول رہی؟ جنگ ہے، جنگ بدر ہے، 300 مسلمان ہے، 1000 کا مشرکین کا لشکر آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک عورت کی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، کیوں؟ کیونکہ زخمیوں کی مرہم پٹی کروں اور ہو سکتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، مطلب ان مشرکین کے ہاتھوں میں میری موت ہو جائے، اسلام کے لیے میں مر جاؤں، کٹ جاؤں، اللہ ہو سکتا ہے مجھے بھی شہیدہ بنا دے، شہادت کی موت مجھے بھی نصیب ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دوں، شاید ہو سکتا ہے ایسا بھی، اس لیے میں بدر میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے دین کے لیے مرنے کی خواہش ہے کسی کے پاس؟ اللہ کے دین کے لیے آج فجر میں اٹھنے کی خواہش نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا وقت قربان کرنے کے لیے ہمارے پاس خواہش نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے تھوڑے سے گھر کے کام کاج ایڈجسٹ کر لے کے علم سیکھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے کچھ دعوتیں چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ پیسے خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے آج۔ افسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں کی کچھ باتیں سننے کے بعد، کچھ اعمال سننے کے بعد کہ اللہ کے دین کی کیا فکر ہے اور دنیا کے لیے کیا فکر ہے ہمارے پاس۔ یہاں پر کیا بول رہی ام ورقہ؟ ہو سکتا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، اللہ کے رسول میں آؤں گی تمہارے ساتھ بدر میں، لے چلیے مجھے بھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ جو صحابیہ ام ورقہ تھے، ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ سے کہتے تھے اے صحابہ چلو شہیدہ سے ملنے کے لیے جائیں گے،
شہیدہ سے ملنے کے لیے جائیں گے. چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کیا ہے یہ صحابیہ یہ جو ام ورقہ ہے ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خالہ بول کے پکارتے تھے کیونکہ یہ عمر رسیدہ تھی, بوڑھی خاتون تھی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو شہید کر دیا گیا. کچھ دشمنوں نے ان کو شہید ہی کر دیا کیونکہ ان کی خواہش بھی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت نصیب کر دیا. تو پھر قاتلوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھانسی کی سزا دے دیے. یہ ہے صحابیات کا جذبہ.